بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، الیکشن رکوانے کا حکومت اور کمپنی کا نیا منصوبہ سامنے آ چکا ہے، اور اس منصوبے کے تحت ان کی کوشش ہے کہ انتخابات کو 11 اور پر جا کے روک دیا جائے، یعنی الیکشن سے کچھ دن پہلے ہی انتخابات رک جائیں اور پھر انتخابات جو ہے وہ نہ ہو سکیں۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنی تیاری پکڑ لی ہے اور منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل اگر مگر کی صورتحال میں سے ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے، میں پچھلے کئی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو اہم ترین خبر آئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ آخر میں آپ کو بتانا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس اور اتحادیوں میں اس وقت سوگ کا اعلان ہے۔ وہ سوگ کا اعلان کی اصل وجہ کیا ہے اور کس طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان ان کے لیے درد سر بن گئے ہیں، یہ تمام تر تفصیلات، لیکن ان سے پہلے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، اس ملک میں کئی ایسے پریشر گروپس ہیں، اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹس رہے ہوں یا آپ نے کبھی اس میں انٹرسٹ لیا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، پھر ونگز ہوتے ہیں، پھر پریشر گروپس بنائے جاتے ہیں، اور یہ پریشر گروپس شاید کچھ خفیہ طاقتوں کی طرف سے بنائے جاتے ہیں کہ جب کچھ ایسا کام کروانا ہو یا کوئی ایسی کسی ادارے سے کام لینا ہو جو کام کر نہ رہا ہو، تو پھر یہ پریشر گروپس کو لانچ کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ اپنے مطلب کے کام نکلوائے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے ملک میں وہ تمام جماعتیں بھی دیکھی ہیں جو پریشر پارٹیز ہیں اور پریشر گروپس بھی دیکھے ہیں۔ آپ بلکہ ایک ہی سے اگر کنسیڈر کر لیں گے تو کراچی کے اندر ہمیں ایم کیو ایم دیکھنے کو ملتی ہے، پھر پنجاب میں ہم آئیں تو پہلے کچھ اور جماعتیں ہوتی تھی، آج کل ان جماعتوں کی جگہ جو ہے وہ جو ٹی ایل پی ہے اس نے لے لی ہے، تحریک لبیک پاکستان جو ہے۔ آپ اگر تحریک لبیک پاکستان کی ہسٹری پڑھنا چاہیں یا جس طرح سے یہ بنے یا جس طرح سے انہیں بنایا گیا، تو ندیم فاروق پراچا نے سول رائیولز کے نام سے ایک بڑی بہترین کتاب لکھی ہے۔ آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ کتاب پڑھیں، اور آپ جب وہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کے دماغ کے تمام دریچے کھل جائیں گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح ہمارے ساتھ پاپ صوفیزم کے نام، ہم پاپ صوفیزم میں کہاں تھے اور پاپ صوفیزم کو کچھ طاقتور شخصیات کہاں سے موڑتے موڑتے مولڈ کرتے کرتے کہاں پہ لے آئیں، اور آج ہمیں کس نہج پہ پہنچا دیا گیا ہے جہاں پہ پاپ صوفیزم کی جگہ پہ ملیٹنٹ صوفیزم ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور ملیٹنٹ صوفیزم اور یہ پریشر گروپس کو پھر پروموٹ بھی کیا جاتا ہے اور پھر یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ سعد رضوی صاحب جو ہیں ان کے اوپر بڑی زیادہ تنقید ہو رہی تھی اس وقت یہ پیٹرول کی پرائسز کو لے کے، کیونکہ انہوں نے ایک بڑک ماری تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی 5 دنوں دے وچ تیل کٹ نہ ہویا تے میں اسی انج کر دیں گے۔ اب کیونکہ وہ 5 دن گزر گئے، مہینے گزر گیا، پھر رمضان شریف آ گیا، لوگوں نے اس کے اوپر بھی میمز بنائی، ہم نے پورا ایک سلسلہ دیکھا۔ اب رمضان شریف ختم ہوا تو پھر ان کو پریشرائز کیا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اب کیونکہ چابی لگنی ہوتی ہے تو چابی دوسری طرف سے لگائی گئی ہے۔ پیٹرول کا مسئلہ نہیں ہے کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں نہیں بڑھی، لیکن چابی کیونکہ لگا دی گئی ہے تو اب چابی لگی ہے تو اب چلنا تو ہوگا کھلونے کو۔ کھلونے کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جب چابی لگائیں اس سے تو وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بالکل سیم طریقے سے سعد رضوی صاحب نے آج اعلان کیا ہے کہ انتخابات سے صرف 3 یا 4 روز پہلے، یعنی 4 روز پہلے ہی بن سکتے ہیں وہ انتخابات جہاں پہ ٹی ایل پی اپنے تمام کینڈیڈیٹس کو ٹکٹس اناؤنس کر چکی ہے۔ ٹی ایل پی لانگ مارچ کرے گی، ملک بھر میں پہیا جام احتجاج کیا جائے گا، اور جب تک پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں کی جائیں گی تب تک یہ احتجاج جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے اور میں پریشان بھی ہوں کہ ملک کو کس صورتحال کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور کس طرح سے صرف ایک انتخابات سے بچنے کے لیے، ایک خوف سے بچنے کے لیے، اور وہ خوف عمران خان کا خوف ہے کہ اگر انتخابات ہو گئے تو عمران خان واپس اقتدار میں آ جائے گا اور پھر ہماری جو گردنیں ہیں ان میں پھندے ہوں گے، کیونکہ عمران خان احتساب کرے گا، پھر جو کچھ ہم نے کیا ہے پھر اس سے ہمیں شاید 100 یا 200 گنا زیادہ دیکھنے کو ملے۔ تو اس ساری چیز سے بچنے کے لیے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں ملک کی جگ ہسائی کروائی جا رہی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ بھائی انتخابات کرواؤ، بحران سے باہر نکلو، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انتخابات نہیں کروانی، پوری دنیا کہتی ہے آپ کا ملک میں اب امن ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارے ملک میں امن نہیں، ہم تو آپریشنز کر رہے ہیں، ہم تو دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں، پھر
جو ہے وہ پوری دنیا کہتی ہے کہ جی آپ کو ہم فنڈنگ تب کریں گے جب انتخابات کروائیں گے. کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ ہم انتخابات کروا سکے, لیکن چیف الیکشن کمشنر کے گھر کا کام کروانے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں. تو یہ پوری کی پوری صورتحال ہے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب یہ فیصلہ تو کر لیا کہ انتخابات تو ہوں گے, انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے. اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کل کا جو کاز لسٹ ہے وہ آئی ہے, تمام کیسز جو ہے وہ کینسل کر دیے گئے ہیں. صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہے, ایک نکاتی کاز لسٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کل کی, اور وہ پنجاب اور کے پی کے انتخابات کے اوپر ہے. اور کل صرف ایک سماعت ہوگی اور وہ ہے ان انتخابات کی سماعت. یہ کہا جا رہا تھا, یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب شاید ڈر گئے ہیں, شاید چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اب اس معاملے کو اتنا سیریس نہیں لیں گے. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے آج پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ کلیئر کر دیا اور بتا دیا کہ نہ میں ڈرا ہوں نہ میں چکا ہوں, میں وہیں کھڑا ہوں. اگر مجھے ڈرنا تھا تو میں ایک ماہ پہلے خوشاب جا کے بیٹھتا, وہاں پہ اپنی زندگی انجوائے کرتا. میں نے اتنا بڑا اپنا لڑائی کیوں لڑنی تھی؟ یہ آئین کی لڑائی ہے, یہ قانون کی لڑائی ہے, اور اسے ہم جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے. کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ چند گھنٹے رہ گئے ہیں باقی, اور چند گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہونی ہے. نہ عمران خان سے مذاکرات ہوئے ہیں, نہ پیسے دیے گئے ہیں, نہ ہی کچھ اور کیا گیا ہے. یعنی حکومت نے صرف لڑائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور آپ آج کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں, آج قومی اسمبلی کا پورا ایجنڈا اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے, اور کس طرح سے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے لڑائی کرنے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کون ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اوپر اب فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے. تو ہم بھی یہی کہتے تھے تب جب پچھلے سال اپریل میں رجیم چینج ہوا تھا, تو یہ وہی سپریم کورٹ ہے, یہ وہی چیف جسٹس ہیں جنہوں نے سو موٹو ایکشن لیا تھا اور آپ کی حکومت وجود میں آئی تھی. پھر اگر چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے, اور ان کے اختیارات نہیں ہیں, اور یہ تمام فیصلے نہیں کر سکتے, تو پھر ٹھیک ہے ہم اسی رجیم چینج آپریشن سے پہلے والی صورتحال پہ جاتے ہیں. پھر عمران خان کو وزیر اعظم ریسٹور کرتے ہیں, اور جیسے عمران خان وزیر اعظم ریسٹور ہوگا تو ساتھ وہ فیصلہ جو قاسم سوری کا اڑایا گیا تھا وہ بھی ریسٹور ہوگا, اسمبلی ریسٹور ہوگی, اور اسمبلی ریسٹور ہوگی تو ہم اسی پوزیشن پہ چلے جائیں گے کہ وفاقی اسمبلی میں انتخابات ہوں گے, پنجاب اور کے پی کے میں پھر انتخابات نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, پھر آپ اس صورتحال میں جانا چاہتے ہیں تو اس صورتحال میں چلے جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ جو گند آپ گھولنے جا رہے ہیں, اس گند میں, اس دلدل میں آپ خود پھنسنے والے ہیں. کیونکہ اس دلدل میں اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ اسی پرانی صورتحال پہ واپس جائیں گے, کیونکہ وہ فیصلہ بھی چیلنج ہوگا. اگر یہ فیصلہ چیلنج ہوگا, اگر یہ سو موٹو غلط تھا تو وہ سو موٹو بھی غلط تھا, اور پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. آپ کے پاس صرف شرمندگی کے, پچھتاوے کے اور انتخابات میں جانے کے علاوہ ایسا کوئی آپشن موجود نہیں ہے. لہٰذا وطن عزیز پاکستان کا خیال کر لیجئے اور انتخابات میں جائیے تاکہ قوم اپنا فیصلہ سنا سکے. اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھے, اپنے کے لوگوں کا خیال رکھے, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھے. اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.